بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو حکایت آپ کے سامنے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرض دار ہیں، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس واقعے کے بعد اگر ان کا قرضہ پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو یہ واقعہ سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز ان کے لیے اللہ اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر سکیں گے۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو دوست تھے۔ ایک دوست کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، کچھ اس نے اپنا کاروبار شروع کرنا تھا، کچھ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، تو اس نے دوسرے دوست سے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو تم مجھے 3000 دینار قرض دے دو۔ تو اس نے کہا کہ جی میرا دوست ہے، بڑا پرانا دوست ہے، تو میں اسے قرض دے دیتا ہوں۔ اب اس نے قرض دے دیا، اس نے کہا کہ یہ لو پیسے اور فلاں تاریخ تک مجھے واپس کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا گیا، اس نے اپنا کاروبار کیا، اسے کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ جس دوست نے پیسے لیے تھے اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، شدید نقصان ہوا کہ سارا پیسہ نقصان میں چلا گیا۔ اب جب وہ تاریخ آئی، وہ دوست آیا اس سے پیسے لینے کے لیے، تو اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں۔ اس نے کہا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تو لہٰذا پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم میرے دوست ہو، اچھا فلاں تاریخ تک مجھے پیسے میرے لوٹا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پھر اس نے کوشش کرنا شروع کی، پھر نقصان در نقصان اسے ہو رہا۔ دوسری تاریخ بھی آ گئی۔ اب دوسری تاریخ بھی آ گئی اور پیسوں کا کوئی انتظام نہ ہوا، کوئی بندوبست نہ ہوا۔ اس کا دوست پھر اس کے دروازے پہ کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ اب اس کے پاس کوئی اسباب نہیں پیسے واپس کرنے کے، نہ اس کے پاس کچھ ہے جو یہ واپس کرے۔ پھر اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اب جب 2 دفعہ اس نے کیا نا، تو تیسری مرتبہ اس کا دوست قاضی صاحب کے پاس چلا گیا اور کہا کہ اس طرح میں نے اپنے دوست کو 3000 دینار، اس ٹائم یہ ہیوی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار یہ ہیوی اماؤنٹ تھی۔ تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ اس نے میرے سے پیسے لیے ہیں 3000 دینار، میں نے اس کو دوست سمجھ کے پیسے دیے، اب یہ پیسے میرے واپس نہیں کر رہا۔ قاضی صاحب نے اس کے دوست کو بلایا، وہ عدالت میں پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے اس کے دوست سے پوچھا کہ بھئی تم اس کے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے؟ کیا تم نے پیسے لیے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے پیسے لیے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اب پیسے واپس کرو۔ اس نے کہا میں کہاں سے کروں، میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، میں کہاں سے واپس کروں، میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں ہیں۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے کا تمہارے پاس ٹائم ہے، اگر تم نے اس کے پیسے واپس کر دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ اب وہ وہاں سے نکلا پریشانی کے عالم میں، سخت پریشان، تو اپنے گھر کی طرف جا رہا۔ گھر گیا
تو اس نے ایک حدیث سنی ہوئی تھی کہ جب ہر طرف سے تمہیں پریشانیاں گھیر لیں، اس حدیث کا مفہوم آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ جب تمہیں پریشانیاں ہر طرف سے گھیر لیں تو پھر اس ٹائم تم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ اب جب اسے یہ یاد آئی حدیث تو اس نے بس درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی سر و سامان نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی اسباب، ظاہری اسباب نہیں ہے اس کے پاس، بس اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے اب وہ سارا دن اور رات کو بھی درود پاک پڑھتا رہتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم درود پاک پڑھتا رہتا اور یقین والا درود پاک پڑھتا رہتا۔ 27 دن اسے گزر گئے درود شریف پڑھتے ہوئے، 27 دن گزر گئے۔ اب جب 28واں دن آیا نا تو اسے خواب میں ایک آواز آئی کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ صبح اٹھا تو بڑا ریلیکس خوشی بھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی صرف آواز سے کام تو نہیں چلے گا، پیسے تو وہ ہیں جو دینے پڑیں گے۔ 28واں دن بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ جب 29ویں رات آئی نا تو اس کی ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، لیکن اس کے قسمت کا دروازہ کھل گیا۔ وہ ایسے کھلا کہ رات کو آقا کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اس کو۔ آقا نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ تم اس طرح کرو، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تمہارا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دے۔ یہ صبح اٹھا تو بڑا حشاش بشاش کہ آقا علیہ السلام نے میری مدد فرمائی ہے، درود پاک کی برکت سے میری مدد ہوئی ہے، تو بڑا وہ سارا دن خوشی سے گزر گیا۔ لیکن یہ سوچ یہ رہا ہے کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں تو اسے میں کیا ثبوت دوں، کیا پروف دوں اسے اس بات کا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ تو 30واں دن آ گیا، 30واں دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے قاضی صاحب کے پاس پیش ہونا تھا۔ 30واں دن جو ہے وہ اسی سوچ میں گزر گیا کہ میں کیا ثبوت، کیا پروف دوں۔ تو رات کو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میرا قرضہ ادا کر دے۔ تو اس غلام نے کہا کہ آقا میں چلا تو جاؤں، لیکن میں اسے کیا ثبوت دوں اس بات کا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا کہ وہ روزانہ مجھ پر فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، اور اس کا یہ معمول ہے کہ جب تک وہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ تو کل وہ درود پاک مجھ پر پڑھنا بھول گیا تھا، یہ راز فقط اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب تو مہربانی ہی مہربانی ہو گئی تھی۔ وہ صبح اٹھا تو سیدھا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اس کے خادم سے کہا کہ میں ایک پیغام لایا ہوں، جا کے تم بتاؤ۔ اسے بلایا گیا دربار میں، یہ حاضر ہوا تو اس نے کہا، علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا بتاؤ کس کا پیغام لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پیارے آقا علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ اس غلام نے کہا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر سے کہو کہ تمہارا قرض ادا کر دے، 3000 دینار مجھ پر قرض ہے، تو آقا علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ آپ میرا قرضہ ادا کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا، کیا تمہارے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہے، کوئی پروف ہے اس چیز کا؟ اس نے کہا کہ میں خالی نہیں آیا ہوں، میرے آقا نے مجھے ثبوت بھی دے کر بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ تم روزانہ آقا علیہ السلام پر اتنا درود پاک پڑھتے ہو جو کل تم درود پاک پڑھنا بھول گئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ راز فقط تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، میرے آقا نے میرا درود قبول کر لیا، میرے آقا کی نگاہ کرم، وہ تو جیسے پاگل ہو گیا، اس کا درود پاک قبول ہو گیا تھا، اس پہ نظر ہو گئی تھی آقا کی، اس کی بگڑی بن گئی تھی، تو وہ بڑا عاشق رسول تھا۔ تو خیر اس نے اسے گلے ملے، اس غلام کو وہ گلے ملا، اسے پیار کیا، کہا کہ ٹھہریے آپ، میں آتا ہوں۔ وہ اندر سے گیا، 3000 دینار لا کے اس غلام کو دیے۔ اس شخص کو 3000 دینار علی بن عیسیٰ وزیر نے دیے۔ اس نے کہا یہ لیجئے، یہ آپ کا قرضہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے ادا کرنے کی، یہ وہ 3000 دینار ہیں۔ پھر اندر گیا، پھر وہاں سے 3000 دینار اور لے کے آیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہیں، یہ آپ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار شروع کیجئے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیے، اپنا نظام چلائیے۔ پھر اندر گیا، پھر 3000 دینار اور لے کے آیا، 3000 دینار اندر سے اور لے کے آیا اور کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ آئے، آپ نے اتنی اچھی خبر سنائی، مجھے خوشخبری دی، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ 9000 دینار اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے نکلا، علی بن عیسیٰ وزیر نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ جب بھی آپ کو کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ نے صرف میرے پاس آنا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے صرف میرے پاس آنا ہے اور یہ موقع آپ نے مجھے دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے چلا، بڑا پرسکون اطمینان سے وہ قاضی صاحب کے پاس جا رہا۔ اب جب قاضی صاحب کے پاس پہنچا نا تو قاضی صاحب اس انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا اور کہے گا کہ پیسے نہیں ہیں، انتظام نہیں ہوا تو اسے قید کر لیا جائے گا۔ جب یہ پہنچا نا تو اس نے 3000 دینار قاضی صاحب کے ٹیبل پر رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ پیسے تو میں بعد میں لیتا ہوں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ آئی کہاں سے؟ تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے آئے کہاں سے؟ تو اس نے پھر سارا واقعہ، سارا ماجرا وہ کہہ سنایا۔ جو قاضی تھا نا وہ بھی عاشق رسول تھا، آقا علیہ السلام کا سچا غلام تھا۔ اب قاضی صاحب اٹھے اور اپنے کمرے میں گئے، کمرے میں جا کے وہاں سے 3000 دینار لے کے آئے۔ کہتے ہیں کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر کیوں لے جائے؟ میں بھی آقا علیہ السلام کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا، یہ 3000 دینار میری طرف سے رکھیے۔ اس نے کہا کہ جی مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے سے ہی مال موجود ہے۔ اس نے کہا بس جو حضور کے نام پر مال نکالا ہے اب وہ واپس نہیں لیا جا سکتا، بس یہ بھی آپ رکھیں۔ اب وہ دوست وہ سارے حالات، معاملات، ان سب کی باتیں وہ سن رہا تھا۔ اس نے کہا قاضی صاحب ٹھہریے، اتنی جلدی نہ کیجئے، میں بھی آقا علیہ السلام کا غلام ہوں۔ اب اس کے دوست نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب ٹھہریے، میں بھی آقا علیہ السلام کا غلام ہوں، کاغذ اور قلم منگوائیے، میں اس کا قرضہ ہی معاف کیے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب درود پاک کی برکتیں دیکھیں آپ، اس نے قرضہ ہی معاف کر دیا۔ اب وہ جو ایک دن پہلے 3000 دینار کا مقروض شخص تھا، ایک دن بعد 12000 دینار لیے ہوئے گھر کی طرف جا رہا، 12000 دینار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مشکلوں نے ہو گھیرا تو تم درود پڑھو، جو مشکلوں نے ہو گھیرا تو تم درود پڑھو،
جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، درود پاک کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اور وہ سب چاہتے ہیں جو آپ کی تمنا ہے، تو اپنی زندگیوں میں درود پاک کو خاص اہمیت دیں، اور درود پاک ادب والا پڑھا کریں، تھوڑا پڑھا کریں لیکن ادب کے ساتھ پڑھا کریں، یقین کے ساتھ پڑھا کریں۔ آقا علیہ السلام کے تمام احسانات جو آپ کی امت پر ہیں، ساری امت پر ہیں، ان احسانات کو یاد کر کے، ان کا تصور کر کے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ ہم سب کو با ادب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے با ادب غلاموں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔